جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش مل جائیں ہم سب نام محمد کے سبب۔ تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا لحاظ، تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا لحاظ، ہم نے سیکھا ہے ادب نام محمد کے سبب۔ اب آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی چارے پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حنظلہ صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی ولا دین بعد دینی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تأخوا فی اللہ اخوین اخوین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ خدائے واحد و رحمان پر ایمان تھا ان کا، خدائے واحد و رحمان پر ایمان تھا ان کا، متاع دل اسی کی راہ میں قربان تھا ان کا۔ یقین رکھتے تھے یہ اللہ کی شان جلالت پر، یقین رکھتے تھے یہ اللہ کی شان جلالت پر، یہی ایمان لائے تھے محمد کی رسالت پر۔ سامعین محترم، میں آج کی اس پروقار تقریب میں جس عنوان کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا آپس میں بھائی چارہ۔ دنیا میں کوئی کام انسان کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ بکھرے ہوئے انسانی دلوں کو ایک رشتہ الفت میں جوڑ دے، پھر معاملہ بھی ایسے انسانی دلوں کا ہو جو صدیوں سے آگ کی جنگ و جدل کی آب و ہوا میں پرورش پاتے رہے ہیں، اور جن کے قلوب میں باہمی بھائی چارگی کا کوئی ڈھنگ باقی نہ رہا ہو۔ حضور علیہ السلام کا ظہور بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوا تھا، مگر ابھی آپ علیہ السلام کی دعوت کو 10-12 ماہ ہی گزرے تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو اس اعتبار سے ایک بالکل نئی مخلوق تھی۔ جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے تو آپس کے اختلاف و انتقام اور بغض و کینہ کے مجسمے تھے، لیکن جیسے ہی ایمان لائے تو پیار اور محبت کی ایسی پاکیزہ فضا ابھر کر سامنے آئی کہ اس جماعت کا ہر فرد دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو گیا۔ در حقیقت یہی وہ پاکیزہ اخلاق کا حصہ ہے جو ایک پیغمبرانہ عمل تھا جس کو حضور علیہ السلام کی تعلیم و تربیت نے
پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اسلام کی دعوت نے باہمی الفت و محبت کی جو روح پھونک دی، اس کا عجیب و غریب منظر آج تک محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ نو مسلموں کا بھائی چارہ تھا، جسے عربی میں مواخات کہتے ہیں، یعنی اسلامی رشتے کے لحاظ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے مال و جائیداد میں بھی ویسے ہی حقدار ہو جاتے جیسے حقیقی بھائی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان میں سے ایک فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کا وارث ہو جاتا۔ جو لوگ ایمان لائے، اپنا گھر بار چھوڑ کر مال و جان سرائے حق میں جہاد کیا، خواہ وہ کسی قبیلے کے ہوں یا وہ کسی حلقے کے ہوں، وہ سب ایک برادری کے افراد شمار ہوں گے۔ مہاجرین کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا۔ ان میں سے اکثریت ایسی تھی جن کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ اخلاق پر ایک بڑا وقت گزر چکا تھا۔ وہ مسائل کے ان خوفناک طوفانوں میں زندگی کے کئی سال گزار چکے تھے۔ وہ بلند حوصلے، پختہ عزائم اور اپنے مقاصد کے حصول پر ایمان رکھتے تھے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ انسانی زندگی کا وہ ایسا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی مثال اس وقت تاریخ یادداشتوں میں نہیں ملتی تھی۔ وہ اس غرض سے اپنا گھر بار چھوڑ کر، مال و جان چھوڑ کر نہیں آئے تھے کہ نئی سرزمین میں پہنچتے ہی اور خطے کے آدمیوں کو جلد سے جلد حقیقی انسان بنتے دیکھنے کے لیے یقیناً بے قرار تھے۔ اگرچہ انصار کو اسلام سے وابستگی اختیار کیے ہوئے بہت ہی کم مدت گزری تھی، لیکن وہ کسی بھی خوبی میں مہاجرین سے پیچھے نہ تھے، بلکہ ان کی اثار اور قربانی نے بغیر کسی غور و فکر سے جن جن چہروں میں ظہور کیا، وہ زمانے بھر پر آشکارا ہو گیا کہ انصار کی کوئی نظیر نہ اس سے پہلے کسی وادی میں دیکھی گئی، نہ اس کے بعد کسی خطے میں کوئی ایسا گروہ نظر آیا۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر مہاجرین اور انصار کو جمع کیا، جن کی تعداد 90 یا 100 تھی، جن کے اندر آدھے مہاجر اور آدھے انصار تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تاخوا فی اللہ اخوین اخوین، اللہ کی راہ میں دو آدمی بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت مولانا ادریس کاندروی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھائی چارے کا تذکرہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ مہاجرین جب اپنے اہل و عیال چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے، آپ علیہ السلام نے بھائی چارے کا حکم دیا تاکہ وطن اور اہل و عیال سے جدائی کی وحشت اور پریشانی انصار کے پیار اور محبت میں بدل جائے، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوں اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے غم گسار ہوں، ضعیف طاقتور کے لیے قوت بازو بنے، اعلیٰ شخص ادنا کے فوائد سے اور ادنا اعلیٰ کے منافع سے فائدہ حاصل کر سکے۔ مہاجرین اور انصار کے بکھرے ہوئے لوگ مواخات کی لڑی میں منسلک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تاکہ تفریق و اختلاف سے بالکل محفوظ رہیں۔ مواخات ہونے کے بعد ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لیا اور جا کر گھر میں موجود ایک ایک چیز کا جائزہ دے دیا اور کہا کہ اس میں نصف میرا ہے اور نصف آپ کا ہے۔ حتیٰ کہ بعض انصار صحابہ نے اپنے مہاجر بھائیوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے شادی کر لینا۔ انصار کے پاس کھجوروں کے باغات اور کھیت تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ چیزیں ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ یہ ابتدائی دور کے غیر معمولی حالات تھے جب انصار نے بنو نذیر کو نکال دیا، ان کی زمینیں اور باغات قبضے میں لے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ چیزیں مہاجرین میں تقسیم کر دی جائیں اور انصار کے عطیات واپس لوٹا دیے جائیں۔ انصار نے اس سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ چیزیں بھی ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ جب بحرین فتح ہوا، آپ علیہ السلام نے انصار کو بلا
کر کہا کہ میں اس کو تمہارے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ انصار نے عرض کی پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو اتنی زمینیں اور باغات عنایت فرمائیں، پھر ہم اس کو منظور کریں گے۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور برادری کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہی لے دے کہ دنیا میں مددگار محمد تھے، یہی لے دے کہ دنیا میں مددگار محمد تھے، یہی بندے مہاجر اور انصار محمد تھے۔ بھری دنیا کے اندر بس یہی تھے حق پسندوں میں، بھری دنیا کے اندر بس یہی تھے حق پسندوں میں، خدا نے آپ ان کو چن لیا تھا اپنے بندوں میں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔